بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں بہت سارے موضوعات جن کو ہم نے کور کرنا ہے، تو میں بغیر کسی تمہید کے طرح آغاز کرتا ہوں اس سٹوری سے کہ پاکستان کے مشہور و معروف اداکار جو کہ سیاسی وابستگی بھی اپنی رکھتے ہیں، حمزہ علی عباسی صاحب، جن کو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے ایک نوٹس جاری کیا اور انہوں نے ایک فیس بک پر ایک پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب 900 کے قریب بچے ہیں جو کہ پنجاب سے اغوا ہوئے ہیں۔ In 3 months, over 900 children kidnapped in Punjab۔ اس پر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے ان کو نوٹس جاری کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے اس پر معافی نہیں مانگی تو آپ کو 3 سے 7 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ حمزہ علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ حمزہ بھائی فار جوائننگ اس۔ سلیم بخاری صاحب آج کی پروگرام میں تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم آگے جا کے ذرا پاک سرزمین پارٹی کے رہنما سے ہی بات کریں گے، MQM کراچی کی پالیٹکس اس پر بات کریں گے، اور جیلم کا الیکشن ایسا لگ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الرٹ رہتے ہیں، مسلم لیگ نون وہاں پر جیت رہی ہے۔ ان تمام تر موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ سٹارٹنگ میں حمزہ علی عباسی صاحب، سر آپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ 3 مہینے میں 900 سے زیادہ بچے کڈنیپ ہو گئے ہیں پنجاب میں، which was not the case۔ Then why did their MPA say so؟ آپ نے ان کے MPA کے ٹویٹ کی بنیاد پر یہ بات کی ٹویٹ کی بنیاد پر نیشن کے آرٹیکلز ہیں، اس میں 750 کا ذکر ہے، لیکن ان کی جو اپنی گورنمنٹ کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ بچے اغوا ہوئے یا بھاگے گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے اغوا اور بھاگے میں ایک فرق تو ہے، بہرحال اغوا ایک کرائم ہے، گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وضاحت کرنا۔ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی غلط روایت پڑ رہی ہے کہ آپ انڈیویجولز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے پکڑنا شروع کر دیں، ان کو تھریٹ کریں کہ آپ کا نمبر نہیں تھا، آپ نے یہ کڈنیپ نہیں تھے، یہ بھاگے تھے، اس پہ جنرلی ویسے چونکہ گورنمنٹ نے تو ایئر وائی کا بائیکاٹ کیا ہوا، ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، ورنہ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں ایک عجیب و غریب بلکہ ایک بہت ہی رانا ثناءاللہ صاحب سے بات ہوئی ابھی وہ ایک اور شو کے اوپر، انہوں نے وضاحت یہ دی کہ جو اینا بٹ صاحبہ نے میرے سے ویسی معافی مانگ لی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا پھر یہ اگر اس طرح کرنا ہے تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کی تھی، انہوں نے بھی نوٹس دیا تھا، یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیگلی آپ اکاؤنٹیبل ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں کوئی لیگل وہ نہیں، کوئی ایکسپرٹ نہیں، لیکن آپ ایک اتنی پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت جس کے ملینز میں فین، ویسے کروڑوں میں فینز ہیں، فیس بک میں ملینز میں فینز ہیں، اس کو ان چیزوں کا خیال تو ویسے رکھنا چاہیے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ کڈنیپ ہو گیا، بھاگے گا، جو بھی، بہرحال دونوں میں فرق ہے، تو آپ کو اپنی کوئی بھی بات کرتے ہوئے ایک کیئرفل تو رہنا چاہیے کہ آپ فیکچولی انکریکٹ نہ ہو۔ کیئرفل کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کی اپنی ایک سٹنگ MPA یہ بات کر رہی ہے کیٹیگوریکلی کہ 900+ چلڈرن کڈنیپڈ فرام پنجاب اینڈ مور دین 300 کڈنیپڈ فرام پنجاب، اس سے زیادہ کریڈیبل کیا تو آپ مجھے کہیں کہ حکومتی باتیں کریڈیبل ہیں ہی نہیں، حکومتی نمائندے کریڈیبل۔ ویسے آپ حکومت کی باقی باتوں کو کریڈیبل سمجھتے ہیں؟ ویسے میں حکومت کی اگر کوئی بات ہے تو ویریفائی کرنا بنتا ہے، لیکن جب ایک برملا آ کے ایک حکومتی MPA نے، دیکھیں اگر میں اپوزیشن کی کسی بات کو کوٹ کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفروضوں پہ بیسڈ ہے، جب حکومت کی اپنی MPA آپ کی بات کہہ رہی ہے، اس کو کچھ عرصے بعد ایک آصفہ زرداری جو پولیٹیکل پارٹی کی ہیڈ ہے، تو ایز دا کامن سٹیزن آف پاکستان میں اس بات کو کیوں نہ لے کے فارورڈ۔ اچھا انہوں نے کہا اب اس میں معافی مانگیں ورنہ 3 سے 7 سال قید ہو سکتی ہے، معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی ضرورت معافی نہیں مانگ رہے ہیں، کس چیز کی معافی مانگوں؟ آپ پنجاب حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جو قانونی جو کرنا ہے کر لیں، قانونی کارروائی۔ میں ان کو یہی جواب دوں گا کہ جی میرے یہ سورسز ہیں، آپ ان لوگوں کو پکڑیں۔ دیکھیں سائبر کرائم جو بل تھا اس کا پرپس یہ تھا کہ اگر مس انفارمیشن یا تعصب یا نفرت یا دھمکی دی جاتی سوشل میڈیا پہ، اس کو جو ہے وہ کیٹر کرے۔ آپ یہ چلیں ہنا بٹ حکومتی MNA آصفہ کو سائٹ پہ کر دیں، MPA ہاں، گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ جو نیشن میں پبلش ہوئی کہ 750 بچے جو ہیں وہ گھر سے بھاگے، چلو سائٹ پہ کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سورسز ہیں سوشل میڈیا پہ، صرف سرچ کر لیں جا کے ایک دفعہ، فیس بک کا جو ہوتا ہے نا سرچ بار، 900 چلڈرن کڈنیپڈ پنجاب، صرف آپ یہ سرچ کر لیں، آپ کو ایک تو ہزاروں کی تعداد میں نیچے انڈیویجولز ملیں گے جنہوں نے فرق سورسز کوٹ کیے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیجز ملیں گے جنہوں نے کوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح تو بات بنتی ہے۔ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ کیا ہے تو عجیب و غریب ہے، اور میں اگین سمجھ رہا ہوں کہ سائبر بل ایک اچھی چیز ہے اوور آل، اس کو مذاق بنا دیں گے اس طرح کی حرکتیں کر کے، تو میں اس پر تو یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، نہیں میں بالکل، لیکن اگین اب آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں، وکیپیڈیا پہ ایک دفعہ میں نے اپنا نام سرچ کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں۔ یار مجھے بتا دیں تو سوشل میڈیا تو کوئی کریڈیبل سورس تو نہیں ہے نا، آپ نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کو سرچ کرتے ہیں تو لکھا ہوا آتا ہے، سرچ کرتے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا آتا ہے، تو گورنمنٹ MPA بھی کریڈیبل سورس نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، وہ لیکن سوشل میڈیا کا کہنا سرچ کر لو، سرچ کرتے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے گورنمنٹ MPA۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اخبارات بھی جو آرٹیکلز میں نے سارے سورسز شیئر کیے ہیں اس میں نمبر 750 ہے،
गवर्नमेंट एमपीए के लिए मैसेज ले रहे हैं माफी नहीं मांग यानी कि मुझे फिर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और गवर्नमेंट की एमपीए का एवरेज निकाल के नंबर बताना। ठीक है, ये बात तो सही है। अच्छा कारी साहब, हमें आगे सियासी मौजूद पे भी जाना है, ये मौजूद भी सियासी बन गया बदकिस्मती से। वैसे इस पे आप अपना कमेंट कर दीजिए कि आपको इसमें गवर्नमेंट सही मौके अपनाए हुए नजर आती है। हमजा अली अब्बासी साहब, मेरा ख्याल है अगर वसीम हम देखें कि ये लड़कों के बच्चों के अगवा के मामले में यहाँ पंजाब में क्या सूरत हाल है ग्रास रूट लेवल पे, तो आप हैरान रह जाएंगे जितने माँ बाप इस वाक़े से परेशान हैं और जितनी बेहिसी पंजाब की हुकूमत दिखा रही है, और पुलिस खास तौर से जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे घड़ रही है बजाय अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके उसका जवाब पेश करने के या उसका बताने के लिए कि वो क्या एक्शन कर रही है, उस पर तो बिल्कुल जीरो हैं। यहाँ पर लोगों के हमारे यहाँ फ्रेंटिक टेलीफोन कॉल्स आती हैं कि पंजाब हुकूमत बिल्कुल बेहिस है, ना चीफ मिनिस्टर बोल रहा है ना पुलिस का चीफ बोल रहा है, आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस वही कर देते हैं जो उनको इलाके का थानेदार बताता है। तो एक तो ये कंसर्न तो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमजा का ताल्लुक एक ऐसी क्लास से जो बहुत सेंसिटिव होती है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो बहुत ही सेंसिटिव दिल रखते हैं। मेरे ख्याल से उनका जो कंसर्न जो उन्होंने ट्वीट किया वो बिल्कुल एक जेन्युइन पाकिस्तानी का एक ऐसे इशू के हवाले से रिएक्शन है जो अगर उसकी जगह कोई भी साहिब दिल हो वो उसी तरह से उस पर कंसर्न शो करेगा। पंजाब हुकूमत का इल्जाम गलत है आपके ख्याल में? उन्होंने अपने पास से जो कुछ कहा है वो एक अलग चीज है, जो इवेंट वो जो हकायक रिपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर एलिमेंट है यूज ऑफ साइबर क्राइम एक्ट, जो अब हुकूमत के पास एक कुंजी आ गई है कि वो जिसके खिलाफ चाहे एक्शन इनिशिएट कर सकती है। फाइन आप जरा उठा के देखिए रामी, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर सैर करते रहते हैं, मैं भी करता हूं सुबह से शाम तक, क्या क्या नहीं कहा जा रहा, किस किस के बारे में नहीं कहा जा रहा। आप देखिए एक वो फेसबुक और ट्विटर ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर एक जाती ओपिनियन के लिए खुला छोड़ा हुआ है सोशल मीडिया, इसीलिए तो कहते हैं कि मादर पिदर आजाद है। अगर आप ये क्राइम एक्ट को लेके जाएंगे वहां लोगों को हंट करने के लिए कि किसी का ताल्लुक किसी मुखालिफ सियासी जमात से है या किसी कोई जाना जाता है अपने एंटी गवर्नमेंट व्यूज के ऊपर, ठीक है अगर आप वहां करेंगे मजाक बनेगा कि आप सोच नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा, मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल हो या जो भी हो, जिसने ये धमकी दी है हमजा को, आई थिंक हमाकत की है, उसके ऊपर उन्हें अब मजीद इसको आगे रगेदने की बजाय वापसी का सफर शुरू करके अच्छा उन्हें चुप कर देना चाहिए, या बल्कि मैं तो कहता हूं उन्हें माजरत करनी चाहिए, उन्हें माजरत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, और आखिर में हमजा ये बता दें थ्रेट किया है सियासत के चक्कर में ये लोग गवर्नमेंट थ्रेट करे तो इट्स ए क्राइम। और मुझे डर है कि मेरी कौम इन जानवरों को दोबारा हुक्मरान बना देगी। तो आपको लगता है कि आपकी कौम वाकई जो आपके बकौल जानवर उनको दोबारा वोट देके बना देगी हुक्मरान? बार बार बना तो रहे हैं लोग, कंप्लेन भी यही करते हैं। आज भी 2 जिले इंतखाब में मुस्लिम लीग क्यों जीत गई? क्यों जीत रही है? क्योंकि हमारे लोग वोट देते हैं उनको। जो लोग वोट दे रहे हैं, मैं भी इनमें से एक था एक जमाने में, आपने मैंने भी वोट दिया एक जमाने में, हो सकता है मैंने भी एक जमाने में पीपल्स पार्टी को वोट दिया। क्यों वोट दे रहे हैं लोग मुस्लिम लीग? गुलामी, सियासी ज़हनी गुलामी, पता नहीं, फियर ऑफ द अननोन। कराची तो नहीं है ना, गन पॉइंट पे तो वोट नहीं पड़ता यहाँ पे। फियर ऑफ द अननोन रिवायत डल गई है, जैसे हमारी फैमिलीज में भी बरादरी। इन लोगों को क्यों नहीं लगता है कि आपकी जमात एक चेंज की जमात है और ये क्यों नहीं? मैं कहता हूं जी, बिकॉज़ आज का दिन इत्तेफाक से बड़ा रेलेवेंट है। फवाद चौधरी हार गए पीटीआई से और नून जीत गई, बोरे वाला में भी और यहाँ पर। मैं कहता हूं मेरी जमात को ना दें, मेरी जमात को ना दें, आप उसको डिनाउंस करें। लेकिन बदामी आप ये देखिए उसने वोट कितने लिए, वोट अच्छा खासा लिया, उस पर बात भी करेंगे अगले सेकंड। बिल्कुल अच्छा खासा वोट लिया। पहले पॉइंट इतना है कि जो 76,000 तो अब तक हो चुका है। हाँ ठीक है, बात इतनी है कि जो लोग आपको एक तो कंफर्म है कि जिन्होंने आपके ऊपर हुक्मरानी करके आपके साथ क्या किया, आपके ऊपर कितना जुल्म किया, उनको दोबारा वोट देने की बजाय बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। आप वोट ना दें, आप उनके खिलाफ खड़े हों या उनके खिलाफ पार्टीज को दें। अगर आप आजमाए हुए को दोबारा आजमाना और बार बार आजमाना तो वो पता नहीं वो बेवकूफ़ी है या क्या है। चलिए मैं तो जाने से पहले वसीम भाई एक आखिरी बात मैं कर दूं कि व्हेन इट कम्स टू द पंजाब हुकूमत, हम डेमोक्रेसी है ना मानते हैं अभी इस वक्त, हम जमहूरियत है, तो जमहूरियत में जब सिटीजन्स को बात करते हैं उस पर हुकूमतें हमेशा वजाहत देती, उस पर नोटिस नहीं भेजती। तो अगर इनकी एमपीए के ऊपर या किसी और न्यूज़ सोर्स के ऊपर अगर इनको लग रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो इनका काम सिर्फ वजाहत करना था, जो एक फ़र्ज़ होता है जमहूरी हुकूमत का। अगर इंडिविजुअली नोटिस भेजना आज शुरू कर दिए और ये रवायत डल गई तो कल किसी को भी किसी भी बात पे जस्टिफाई करके नोटिस भेज दिया, ठीक है, इसका मिसयूज होता है। ठीक है, वैसे आप जाने से पहले आप ये समझते हैं, आपने भी बेहस का लफ्ज़ तो ठीक है, लेकिन ये जानवर बड़ा सख्त है। तो मैं सख्त अल्फाज यूज़ करना चाह रहा था, मेरे नज़दीक बिल्कुल भी नहीं। ठीक,
تھینک یو ویری مچ حمزہ علی بھائی، بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بخاری ساتھ میں. جیلم کا الیکشن، کراچی کی سیاست، سب پہ بات ہوگی بریک کے بعد. جی کراچی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اب یہ سیاست کراچی کی کہاں جا رہی ہے. رضا ہارون صاحب پاک سرزمین پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود. سلیم بخاری صاحب ہیں. رضا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. رضا بھائی میری آپ سے ویسے بھی بات چیت اور یوں ٹیلی ویژن کے ذریعے میں آپ کو دیکھتا رہا. مجھے آپ اسٹریٹ سوال، اس وقت بھی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، رابطہ کمیٹی پاکستان کا اجلاس جاری ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ سوال میں نے کل بھی پوچھا تھا، آپ سے آج دوبارہ پوچھنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ بات کہہ چکے ہیں اور آپ نے یہ پوائنٹ میڈیا پر آپ لائے تھے کہ اگر یہ لا تعلقی کا اعلان کر بھی دیتے ہیں تو ایم کیو ایم کا آئین بڑا پاورفل بنا رہا ہے الطاف حسین صاحب کو. اگر اسی آئین میں رد و بدل کر دیا جائے پھر آپ مان لیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے فکس میچ کے نتیجے میں نہیں ہو رہا، یا پھر بھی نہیں مانیں گے؟ نہیں، میرے ماننے سے فرق نہیں پڑتا. پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے سر. پاک سرزمین پارٹی کے امپورٹنٹ لیڈر ہیں. نہیں سر، میں پاکستان ایم کیو ایم کا تو نہیں ہوں، تو یہ کوشچن جو ہے بیسیکلی کسی ایم کیو ایم کے والے کے لیے تو فرق پڑے گا. میں تو ایک فیکچول تجزیہ دے رہا ہوں کہ نہیں پڑتا فرق، نہیں ہوگا. الطاف حسین کی ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے. فاروق ستار جو کر رہے ہیں وہ لنگر آن کر رہے ہیں، ٹائم بائی کر رہے ہیں، ایک جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں یار آپ اے پی ایس کو بھول گئے، آپ بادشاہ خان یونیورسٹی کے حملے کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں. پاناما لیک کا ایشو اتنی زور و شور سے اس کو بھول گئے. کہاں ہم لوگ چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ابھی کوئٹہ کا حادثہ ثانیہ، اس کے بعد ہم کہاں نکل گئے، اس کے بعد کون سا لیڈر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بس تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو ماحول ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں فاروق ستار صاحب، اور آج سے ڈاؤن دا لائن 4-6 مہینے بعد بالکل ویسے ہی الطاف صاحب، بالکل ٹیلی فونک کتاب، سب کا سب ویسے کا ویسے ہی ہوگا. ہاں اس میں کوئی شک گنجائش ہی نہیں ہے. بہت ہم تو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کوئی ہوتے ہوئے. یہ بہت ہو چکا ہے ایم کیو ایم. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، نہ مانے آپ کی مرضی ہے، تجزیہ نگاروں کی مرضی ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین دو الگ چیزوں کے نام ہی نہیں ہیں. ہاں ایم کیو ایم نون اگر بنا لیے انہوں نے، ایم کیو ایم فے بنا لیے، اس کا کوئی نیا آئین بنانے جا رہے ہیں، وہ کر لیں. بھائی ایک بات بتائیں، کچرے کا ایک ڈھیر ہے، بدبو کر رہا ہے، سڑان دے رہا ہے، اس نے بدبو مار کے جو ہے نا وہ سب سے بڑی بدبو 22 اگست کو مار دی. اس کے اوپر آپ کر رہے ہیں اسپرے، اس کے اوپر رکھ رہے ہیں آپ گلاب اور مخمل کا قالین. کچرا نہیں اٹھا رہے، اسی کے اوپر قالین رکھ کے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ قالین کے اوپر جو میں کھڑا ہوں یہ وہ ہے، بدبو کو کچرے کا ڈھیر وہیں کھڑا ہوا ہے. تو یار ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے الطاف صاحب بالکل ویسے کے ویسے وہیں کھڑے ہیں، بس تھوڑا سا یہ فاروق ٹائم بائی کر رہے ہیں، پھر سب ویسے کا ویسے ہی؟ میری عمر کے جتنے سال ہیں اتنی دفعہ تو وہ قیادت چھوڑ کے اور دوبارہ پکڑ چکے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے رضا ہارون کے اس جواب سے اطمینان نہیں ہوا کہ وہ نہیں جانتے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں ایم کیو ایم میں. ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. ان کو بتانا چاہیے اس وقت ہماری ایجوکیشن کے لیے، لوگوں کا ابہام جو ہے اسے دور کرنے کے لیے کھل کے کہنا چاہیے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آپ سے میں نہیں جانتا، میں نے میرا جملہ ہی کوئی نہیں. ہاں نہیں وہ کچھ اور اینگل میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلے، اگر میں نے ایسا سمجھا ہے سوری سلیم، سوری. میں چاہتا یہ ہوں رضا بھائی، میری خواہش یہ ہے کہ اب چونکہ پورا سچ کہنے کا وقت آ گیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اپنی صفحیں علیحدہ کر لی ہوئی ہیں، تو اس سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہے کہ لوگوں کو چیزوں کا پتہ چلے جو درپردہ ہوتی تھی اور کبھی سامنے ہی نہیں آتی تھی. دس از اے گولڈن اپرچونٹی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ بھائی صاحب وہاں تو چیزیں ایسے ہوتی ہیں. میں آپ کو اپنے جرنلسٹک تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں کبھی پارٹ اینڈ پارسل نہیں رہا کہ یہ ٹیمپریری ہے اور یہ میچ فکس ہے آپ کے خیال میں. آپ نے ٹھیک کہا. میں عرض کر رہا ہوں وسیم، مجھے بات پوری کر لینے. یہ ہم دو چیزوں کے لیے مشہور ہیں پوری دنیا میں. ہمیں کہا جاتا ہے وی آر اے نیشن آف مورنرز. ہم کبھی زندہ لوگوں کو نہیں پوچھتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد مزار بنانے کے ماسٹر ہیں. اینڈ شارٹ میموریز. دوسرا وی آر اے نیشن آف فرگیٹفلز، اور ہم بھجکڑ بھول جانے والی قوم ہیں. آپ کو میں کتنے واقعات گناؤں، آپ شروع ہو جائیے. سیالکوٹ کے وہ دو بھائیوں کا قتل، ایسے لگتا تھا کہ کربلا کے بعد کوئی دوسرا بڑا سانحہ آیا ہے تو وہ یہی ہے، لیکن ہمیں ایک ہفتہ نہیں لگا بھولنے میں. جو اس کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے سب ضمانتیں کرا کے یا رہا ہو گئے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے پی سی کتنا بڑا سانحہ، کوئٹہ کتنا بڑا سانحہ، یو نیم. ایسٹ پاکستان سے بڑا سانحہ کوئی ہے؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا، لوگوں کو تو اب ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے اس جنریشن والوں کے. تو اس معاملے میں آپ کی رضا ہارون صاحب کی رائے بالکل ایک ہی ہے کہ یہ ایسا کچھ. لیکن رضا یہ بتائیں بخاری صاحب، ایک تجزیہ
اور پھر میں رضا ہارون صاحب اس پہ رسپونڈ کر دیں گے. اسٹارٹنگ وتھ یو سلیم بخاری صاحب. دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اصل میں اتفاق سے کس نے سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا, لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ مائنس الطاف کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہو رہا ہے اور مائنس الطاف کا نقصان پی ایس پی کو ہو رہا ہے. وہ ایسے کہ بے شک یہ ڈرامہ ہے یا جو بھی ہے, لیکن مائنس الطاف اگر ہو جاتا ہے تو ووٹ بینک وہی رہتا ہے فاروق اینڈ کمپنی کے پاس اور پی ایس پی لوز کرتی ہے, اس لیے پی ایس پی کی رائے ہے. ابھی رضا ہارون کی موجودگی میں یہ بہت حق ہے میرا کہ میں سوال کر سکوں, چونکہ ان کے پاس جواب دینے کی پوری آزادی ہے, موجود ہے وہاں پہ. بٹ آپ اس پہ پہلے تجزیہ دیجئے کہ اس ساری صورتحال میں پی ایس پی پولیٹیکلی لوز کر رہی ہے بخاری صاحب. دیکھیے دو چیزیں پی ایس پی کے بارے میں بہت ہی کنفیوز کر رہی ہیں ساری دنیا کو. ایک تو یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ کر رہے ہیں, ایم کیو ایم خود بھی کر رہی ہے, کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سائے کے نیچے اس کے امبریلا میں ایک پارٹی ہے جس کا نام پی ایس پی ہے. ایک تو پی ایس پی کی لیڈرشپ کو اس امیج سے باہر آنا ہے. کیسے آئیں گے یہ تو وہ اسٹریٹجی طے کریں گے خود سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے وجود کا مائنس الطاف حسین. تو دو چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں ابہام نہیں ہونا چاہیے, یعنی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے ایک تو فوری طور پہ پی ایس پی کی لیڈرشپ کا اوپر یہ دونوں بخاری صاحب ضمنی ایک اور سوال کا جواب دے دیں. آپ کے تجزیے میں جو ووٹ بینک ہے, جو ووٹ الطاف حسین کو پڑتا تھا, وہ ووٹ بینک آج کہاں کھڑا ہے؟ الطاف حسین صاحب کے پاس ہی کھڑا ہے یا 22 اگست کے بعد وہ ووٹ بینک روٹ گیا ہے الطاف حسین صاحب سے؟ وہ ڈیوائڈ, میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ مکمل طور پہ روٹ گیا ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آنے والا کوئی بھی الیکشن ثابت کرے گا کہ اس میں 50% کی سیدھی لکیر ہے, سیدھا 50% اور جو الطاف صاحب نے لوز کیا ہے وہ کون گین کرے گا کراچی میں آپ کے خیال میں؟ اس کے لیے دو پارٹیاں ایسی ہیں جن کے لیے اوپن ہے. ایک تو پی ایس پی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری تحریک انصاف. لیکن چونکہ تحریک انصاف نے کافی بونگیاں ماری ہیں ماضی میں, خاص طور سے الیکشن کے حوالے سے, کبھی ان کا کینڈیڈیٹ ایک شام پہلے جا کے دوسروں سے مل جاتا ہے, کبھی وہ وعدہ کرتے ہیں ووٹ کسی کو دینے کا, کسی کو دیتے ہیں. میں اس پہ رضا ہارون صاحب کو اس پہ جواب لینا ہے, میں نے تو میں چھوٹا سا بریک لے لوں, رضا ہارون سے اسی کا جواب لوں گا اور پوچھوں گا بھائی کچھ سوچیں یہ ٹھپا وپا کیسے ہٹے گا اسٹیبلشمنٹ کا بریک کے بعد. رضا ہارون صاحب اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آج کے دن کی ایک بڑی پیش رفت یہ بھی تھی کہ جیلوں میں آج ضمنی انتخاب ہوا. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ تھا. پی ٹی آئی کے امیدوار فواد چودھری صاحب تھے. جو میڈیا کی آپ ٹکرز وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے مسلم لیگ نون کو بڑھتری ہے. فواد چودھری کیا کہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. السلام علیکم فواد. جی السلام علیکم. کیا ہے اطلاع, کیا اپڈیٹ ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ 93 ہے, میں اس وقت الیکشن کمیشن ڈی آر او کے آفس میں بیٹھا ہوں. 93 جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے پاس ریزلٹ ہیں. 360 ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ہے, 370 کے قریب. صحیح ہے. وہاں پر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 800 سے پی ٹی آئی کی لیڈ ہے. یہاں پہ 360 میں سے 93 کے نتائج کے مطابق آپ 800 سے جیت رہے ہیں. آپ کیا 800 سے جیت رہے ہیں. اور یہ نتائج کس کے دیے ہوئے آپ بتا رہے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے, آفیشیل الیکشن کمیشن کے نتائج. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. اور جو میڈیا پہ آیا ہے وہ میں یہی الیکشن کمیشن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی سی او صاحب نے کس حیثیت میں یہ نتائج جو ہیں وہ لیک کیے ہیں میڈیا کو, اور سارا جو میڈیا ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے اور یہ نتائج جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. مجھے پہلے تو یہ الیکشن کمیشن اور یہ گورنمنٹ جواب دے کہ ڈی سی او کو کیا اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ میڈیا کو بتائے اور وہ ایک الیکشن سیل قائم کریں اپنے اندر. اب یہاں پر حالات یہ ہیں کہ رات کے 12 بج چکے ہیں اور ابھی تک ریزلٹس جو ہیں ان کے تھیلے یہاں نہیں پہنچے. تو ڈی سی او صاحب نے تمام پولنگ سٹیشنز کا مجموعی نتیجہ اناؤنس کر دیا, ایسے ہی ہے نا؟ انہوں نے مجموعی نتیجہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا, جو سارے ٹیلی ویژن پہ بھی چل گئے, اور نہ ان کے پاس کوئی کمپائلیشن ہوئی ہے. الیکشن کمیشن میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, ان کے پاس ٹوٹل 93 پولنگز کے ریزلٹس. تو ڈی سی او صاحب نے جو نتیجہ اناؤنس کیا ہے اس کو آپ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ 109 ہو گئے آپ لیٹسٹ, 109 ہو گئے ہیں. 109 پولنگ سٹیشن 360 میں سے 370 میں سے تقریباً. اور ان 109 کے مطابق کس کی کتنی لیڈ ہے؟ اب اس میں ہماری لیڈ برقرار ہے یا نہیں لیڈ برقرار؟ براہ راست معلوم کر ابھی ہے, اور ابھی جو ہے وہ بہت کم ڈیفرنس سے چل رہا ہے معاملہ. بتائیں گے ذرا, معلوم کر لیں, بے شک آپ بتائیں ہمیں تاکہ ہم آن ایئر ذرا اپڈیٹ بھی ہو جائے لوگوں کو. وہ ہماری جو لیڈ ہے وہ کتنا چل رہی ہوگی؟ وہی 800-900 کا ڈیفرنس چل رہا ہے. اچھا, تو آپ یہ ڈی سی او کی جانب سے جو ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے, اس سے انکار کرتے ہیں؟ 100% نہیں کرتے, نہ وہ قانونی طور پہ کر سکتے ہیں,
وہ انہوں نے دے دیا ہے رزلٹ، پتہ نہیں کس لا کے تحت دے دیا ہے، میڈیا کو فیڈ کیا ہے، میڈیا نے پی ایم ایل این کو نے کر دیا، پی ایم ایل این کے میڈیا سیل نے وہاں سے چلا دیا. پہلے تو مجھے بتائیں کس اتھارٹی کے تحت انہوں نے اپنے ڈی سی او نے الیکشن سیل بنایا ہے؟ بن دادن خان میں اے سی نے بنا دیا، یہاں پہ ڈی سی او نے بنا دیا، ان کو تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اچھا فواد، مین وائل ہو سکے تو آپ ذرا ایگزیکٹ فگرز بھی لے لیجیے جو 109 کے ہو رہے ہیں. میں سلیم بخاری صاحب سے سوال پوچھ لوں پھر ہم آگے بڑھیں گے. بخاری صاحب یہ ویسے فواد جو بات کر رہے ہیں کیا آپ کا تجزیہ اس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ڈی سی او نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے تو وہ انلیگل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم ٹکرز پر دیکھ رہے ہیں وہ کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حتمی نتیجہ ہے. سب نے یہی کہا ہے کہ یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے. اور یہاں پر تو آپ دیکھیں 270 اور 280 سے بھی زیادہ پولنگ اسٹیشن جو ہے اس کا رزلٹ دیا جا رہا ہے. یہ لیڈز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ٹرینڈز دیے جاتے ہیں، اس کو نتیجہ کسی صورت میں مانا نہیں جاتا ہے. لیکن جس بات پر مجھے حیرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ووٹ ملا لیں تو وہ کم از کم 2 گنا ہے نون لیگ سے. یعنی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کاش اگر انہوں نے کہیں یہاں الائنس کر لی ہوتی تو یہاں تو نون لیگ کا صفایا ہو جاتا بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جو ووٹ ڈیوائیڈ ہوا ہے 32,000 وہ لے گیا ہے، 67,000 پیپلز پارٹی کا تو ووٹ ہی نہیں ہے، وہ تو راؤٹ ہو گئی ہے بالکل، ان کا تو 5,000 ووٹ بھی نہیں. اچھا کریکٹ، جو بھی ہے میں کہتا ہوں ان کا 5,000 بھی ووٹ تھا تو وہ آپ کو ملتا نا. ہاں بالکل یہ بات صحیح. تو یہ اتنی نیک ٹو نیک فائٹ ہے اور اتنا ٹف کمپٹیشن ہے. میں تو حیران ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کو جتنے ووٹ انہوں نے وہاں سے لیے. صحیح. تو فواد بھائی ابھی آپ کے پاس فگرز ہیں کچھ 109 کے نتائج کے مطابق الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا، آپ کے کتنے ووٹ اور ان کے کتنے ووٹ ہیں؟ 24,300 کچھ ہیں ہمارے ہیں اور کوئی 23,000 کے قریب، یعنی 29,900 یا 1100 یا 33,100 یا 200. یہ تو پھر 12,000 ووٹوں کا فرق ہے نا. نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں 90 پولنگ اسٹیشن کے اوپر 23,000 اور 22,000. ٹھیک ہے. تو فواد چودھری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو آفیشیل ریزلٹس ہیں 370 تقریباً پولنگ اسٹیشن میں سے 90 کے، اس میں آپ کے تقریباً 23,000 اور نون کے تقریباً 22,000 ہیں. صحیح سمجھ رہا ہوں؟ بالکل. اس میں مزید اپڈیٹ ہو تو ہم آپ اس کو لیں گے تھوڑی دیر بعد. یہ ہے کہ جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان کی تعداد حیران کن طور پہ زیادہ ہے. کتنی ہے تقریباً اب تک تقریباً جو ہے وہ 800 سے 900 ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں. اور یہ صرف ابھی 93 پولنگ اسٹیشن ہیں. آپ آگے چلیں گے تو 120 پولنگ اسٹیشن ہیں. ابھی آگے 120 آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کتنی دیر. یہ صرف حیران کو نہیں، تشویشناک بھی ہے، کچھ گڑبڑ بھی لگتی ہے اس میں آپ کو؟ نہیں بہت تشویشناک ہے، وہ تو دیکھتے ہیں. ابھی آج پریزائڈنگ آفیسر صاحب ایک جو ہیں ان پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ڈبل وہ اسٹیمپ کرتے ہوئے. ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے. تو فواد بھائی جو بھی حتمی نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کرے گا آپ اس کو ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں یا ابھی کچھ نہیں کہہ رہے آپ اس بارے میں؟ نہیں بالکل. میں تو اس کو بالکل جو ہے وہ ابھی جو حالات جا رہے ہیں جو ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اس کو آئی ٹوٹلی ریجیکٹ ہے اور اس کو تو ہم بالکل آگے چلیں گے اس کو لے کے. اچھا چلیں. اور اگر کوئی فردر اپڈیٹ ہو تو آپ ہمیں پلیز ہمیں اطلاع کی دیجیے گا تو ہم تھوڑی دیر بھی جب تک پروگرام جاری ہے تب تک کوئی مزید اپڈیٹ ہوئی تو لیں گے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ہم نے کہا یہ ذرا ایک آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بھی ذرا اپڈیٹ ضرور لے لیں. اور اس سے بات ہو رہی تھی رضا ہارون صاحب، پہلے تو بتائیں یہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی، سلیم بخاری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی اب پارٹیاں یہ ٹھپا کیسے ہٹائیں گے؟ سب سے پہلے تو وسیم میں چاہوں گا کہ جو عطا خان گوٹ پہ واقعہ ہوا ہے وہ تھی بریکنگ نیوز. جی ہاں. اور اس پہ میں چاہوں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی، اور جو بیچاری بس گر گئی ہے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ سب کو سیف رکھے، سب کو اپنی زمان میں رکھے اور سب خیریت خیر و عافیت سے وہاں سے آ جائیں، جہاں علاج ہونا ہے وہ ہو جائے. وہ بریکنگ نیوز تھی. فواد چودھری کی سیگمنٹ آپ آخر میں بھی کر سکتے تھے. نہیں تو یہی آپ نے شاید دیکھی نہیں، ہمارے ٹیلی ویژن پہ یہی بریکنگ نیوز چلتی رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے فوراً پروگرام روک کر جو بریک لیا وہ یہی تھی. زیادہ ضروری تھا اس کے لیے دعا کرنا. اب آ جائیں جی، آپ نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں پرسیپشن پہ اگر میں نے پارٹی چلائی اور پرسیپشن کے جوابات دینے میں لگ گیا، میں نے کام کر لی سیاست. یہ تو اس ملک کی ہر پارٹی پہ یہ لیبل لگا ہوا ہے. وہ میرا کام ہے سیاست کرنا، میرا رائٹ ہے پولیٹیکل پارٹی بنانا، اور میرا رائٹ ہے لوگوں کے پاس جانا اپنا مینڈیٹ لے کر، اپنا مینڈیٹ لینے کے لیے ان کو اپنا ویژن مشن بتانا. تو یہ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اس طرح کے لو قسم کے جس کی کوئی بیس نہ ہو ان الزامات کی جواب دینے کے لیے میں کیوں اپنے آپ کو پروف کروں؟ آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ ثبوت دیں. جہاں کے ثبوت ہیں، جن لوگوں کے خلاف ثبوت ہے رو سے تعلقات کے، جن کی ہم نہیں، چلو ہماری ایجنسی بول رہی ہے تو الگ بات ہے،
اسکاٹ لینڈ یارڈ لکھ کر دے رہی ہے، اس کو ماننے کو ہم تیار نہیں ہے، اس پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے جس کا قائد خود کہہ رہا ہے کہ میں رو سے فنڈنگ لیتا ہوں، جس کے 2 اہم ترین رہنما انور صاحب اور طارق میر صاحب کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جس اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پیپر آ چکا ہے، BBC کہہ چکی ہے، وہ اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو موقع دیتے جانا ہے، اور جو کنوینئنٹلی جس کے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ الزام لگا کر جی اس کو کون موقع دے رہا ہے؟ چلو ہم سب تھوڑا بڑے ہو جائیں گے تو پھر سوال کا جواب آپ کو سمجھا دیں گے، میرے خیال میں اتنا تو آپ بالغ ہیں کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کون موقع دے رہا ہے اور کیوں گرفت کس نے کرنی ہوتی ہے، حکومت نے کرنی ہوتی ہے نا وسیم، ایک عام آدمی کھڑو کے کرتا ہے، نمبر 1 بات یہ، اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ازمپشن ہے نا کہ اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، ایشو یہ ہے ہی نہیں، ایشو یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی، ایک ایسی سیاسی جماعت کا لیڈر جس پہ رو سے الزامات، رو سے فنڈنگ کے الزامات، جس کے خلاف دنیا کی کریڈیبل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انڈین فنڈنگ ہے، جس کے خلاف تمام تر ثبوت شواہد، جس کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لندن میں، جس کے خلاف تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کو بھی ایک طرف چھوڑ دیں۔ 22 اگست کو جو کچھ ہو گیا، جس طریقے سے 22 اگست کو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، وہ جس طرح 22 اگست کو رنگے ہاتھوں انہوں نے کہہ دیا، پاکستان کے خلاف نعرہ لگا دیا، ہم سب نے سن لیا، جس طرح 22 اگست کو انہوں نے ایکٹ آف ٹیررزم کا آرڈر دیا لائیو میڈیا کے سامنے، اس کے بعد انسائٹمنٹ کی، وہ خواتین بیچاری جو کیمپ پر بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تو نہیں ہیں، وہ جب وہاں سے اٹھ کر ARY کے آفس گئی، اور وسیم آپ کو پتا ہے کہ پریس کلب سے ARY کا دفتر 5 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس، ٹھیک ہے، اس 5 منٹ کے اندر وہ خواتین اٹھی ہیں، ہم ان کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہیں، ARY کے آفس تک ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہو گئے، انہوں نے ARY کے آفس توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، گاڑیاں جلی، ایک شخص موقع پہ اپنی جان سے گیا، ایک اور زخمی ہسپتال میں اپنی جان سے گیا، یعنی ایکٹ آف ٹیررزم کا آرڈر، اس کی انسائٹمنٹ، اس کی ایگزیکیوشن، امپلیمنٹیشن، تو اس سب کی کاروائی، وہ آپ نے کہا وہ بڑے ہو گئیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، پتہ نہیں بڑے چھوٹے کا مجھے پتہ، لیکن وہ سب کاروائی گورنمنٹ نے کرنی ہے نا، تو اور MKM تو کہہ رہی ہے، MKM پاکستان کے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، گورنمنٹ کاروائی کر لے۔ میں نے آپ کا سارا پروگرام سنا نا، یہ آپ کا پروگرام کا کاروائی، اگر میں بڑا ہو گیا ہوں اور چھوٹا نہیں رہا تو آپ مجھے بتائیں کہ کاروائی MKM پاکستان نے تو نہیں کرنی، گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، تو اس پر MKM پہ پھر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ وہ تو کاروائی نہیں کر سکتی۔ میں نے میرے کس جملے سے آپ نے اندازہ لگا کہ مجھے MKM سے اعتراض ہے؟ کہاں میں نے کہا آپ کے پروگرام ذرا ریمائنڈ کر کے سنائیں مجھے۔ آپ کا سارا آرگومنٹ اس بات پر ہے نا کہ بھائی یہ MKM کرے نا ان کے خلاف، یہ MKM جو ہے وہ، یہ تو ابھی تک سارے دونوں ملے ہوئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے، آپ نے بھی آرگومنٹ دیا نا کہ مجھ پر ایک الزام لگ رہا ہے، میں کیوں اس کی صفائی دوں؟ تو یہ آرگومنٹ تو MKM بھی لے سکتی ہے کہ میں کیوں اس کی صفائی دوں، ہم نے تو لا تعلقی کر دی، حکومت کر لے کاروائی۔ وسیم میں اپنی بات خود کروں گا یا میری بات آدھی بات کے بعد آپ بتائیں گے میں کیا کہنے والا تھا؟ نہیں، میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے، میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے، میں نے کہا کہ MKM کا بھی یہی آرگومنٹ ہو سکتا ہے اور ہے کہ ہم اپنے اوپر الزام کی وضاحت کیوں دیں۔ MKM والے بہت وسیم دیکھیں MKM کا آرگومنٹ MKM والوں کو کرنے دینا، میری بات نہیں سر، ابھی اگر موجود نہیں تو ڈیولز ایڈوکیٹ میں بنوں گا، میں کاؤنٹر نیریٹو تو آپ کو دوں گا نا، کاؤنٹر آرگومنٹ میں دوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے۔ آپ میرا جملہ پورا کل جب صرف MKM والے تو میں PSP کا آرگومنٹ دے رہا تھا، بڑا یہ بڑی سمپل اینکرنگ کے اصول ہے، آپ اس میں نہ ہو جائیں، اس کو چھوڑیں، آپ مجھے سوال کا جواب دیں۔ باس آپ بالکل ڈیفینڈ کریں، آپ ان کو ڈیفینڈ کریں، مجھے میرا پوائنٹ آف ویو میک تو نہیں، آپ کو رضا بھائی اس بحث کو بھی چھوڑ دینا، کل جب صرف MKM ہوگی میرے ساتھ تو میں PSP کا آرگومنٹ دوں گا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا نہیں کہا جائے گا، یہ اینکرنگ کے بنیادی اصولوں میں سے اس کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، سوال کا تو جواب دے دیں۔ نہیں، میں ہر چیز کو سمجھتا ہوں الحمدللہ، مجھے سوال تو پھر آپ اینکرنگ کر لیں، پھر آپ چھوڑ دیں، کمال کر مجھے میں ضرورت پڑی تو اینکرنگ میں کون سا ایسا بڑا لوگوں نے تجربہ اور پڑھائی اور لکھائی کے بعد آئے ہیں اینکرنگ میں، یار ابھی اپنے ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں نا۔ دیکھیں جی، میں نے جب بات کر رہا تھا میں کمپلیٹ اسی بات کو کروں گا کہ ایکٹ آف ٹیررزم کا آرڈر ہوا، انسائٹمنٹ ہوئی، ایگزیکیوشن ہوئی، اس کے نتیجے میں لاس آف پراپرٹی اینڈ لائف ہوا، یعنی ایکٹ آف ٹیررزم کا پورا، اور میڈیا نے اس کو کور کیا، 2 کرائم کمٹ ہوئے، کرائم سین کی بات کریں، ایکٹ آف ٹریزن پاکستان کے خلاف نعرہ اور ایکٹ آف ٹیررزم۔ یہ بتائیں کہ آج 9واں دن ہے، یار آپ میری بات ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے، باس آپ کو برا لگ رہا ہے، چلے نہیں بات آپ اپنا نقطہ ہی نہیں بتا رہے نا، پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے، آپ نقطہ آپ نے پورا واقعہ دہرا دیا، وہ سب نے دیکھ لیا۔ آپ اگر تھوڑا مجھے وقت دو گے باس، تھوڑا سا آپ کم بولو گے،
थोड़ा सा आप कम बोलोगे, मुझे बोलने दोगे तो कंप्लीट होगा ना मेरे भाई। नहीं, मैं आपकी किसी की फरमाइश पे कमी ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपना नुक्ता बयान करें तो आसानी होगी। फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है भाई, सुन लें, ऐसा लग रहा है मैं और आप भाईजान आप सुन लें, ये काम होता है फेडरल गवर्नमेंट का एक्ट ऑफ ट्रीजन के खिलाफ एक्ट करना, मेरा आपका नहीं है। आर्टिकल 6 हो, आर्टिकल 17(2) हो, या हाई ट्रीजन का एक्ट हो, या कोई और एक्ट हो, अगर किसी सियासी जमात के रहनुमा के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो ये फेडरल गवर्नमेंट इन आइन के आर्टिकल्स के तहत, इट्स द राइट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। 9वां दिन है आज, 9 दिन पहले मेरे वतन को किसी ने उसके खिलाफ नारा लगाया है, आप मुझे 9वां दिन हुआ, क्या एक्शन हुआ है यार, क्या कर लिया, कितने हुकूमत के अफसरान से, कितने हुकूमत के हुक्मरान से, किस वजीर आजम से या वजीर दाखिला से आपने जवाब तलब किया आपने? कोई जवाब मिला आपको? कोई जवाब है आपके पास देने के लिए? सवाल तो बहुत किया, वो जवाब उन्होंने नहीं दिया, और हमारा तो खैर चैनल का जवाब है, लेकिन बात बिल्कुल सही हो गया। ये 9 दिन तक इस मसले को लिंगर ऑन कौन कर रहा है? ये 9 दिन तक इस मसले को डाइल्यूट कौन कर रहा है? ये 9 दिन तक इस मसले को सियासत, मुफाहिमत, मुसालिहत की नजर किया जा रहा है, ये मुनाफिकत हो रही है। अच्छा बुखारी साहब बताएं, आप बताएं जो उन्होंने पॉइंट उठाया है। एज पर मुल्क के आईन और कानून के हिसाब से फैसले करना और सजाएं देना, आईन has to be impartial, आइन की इम्प्लीमेंटेशन मैं ये पॉइंट कानून अंधा होता है मेरे भाई, आइन और कानून किधर है? सलीम बुखारी साहब इसमें बताएं ना, उस पे बात अगर ये इतना, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एमक्यूएम क्या कर रही है, मैंने कब कहा एमक्यूएम की मर्जी है जो एमक्यूएम करे, उनका इंटरनल मैटर है, कौन लीड करता है कौन नहीं करता, व्हाट डू आई हैव टू डू? रजा हारून साहब के इस नुक्ते पे सलीम बुखारी साहब कि जाहिर है कि ये इस पे कोई भी कार्रवाई करनी है वफाकी हुकूमत ने करनी है, अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है ये खानापुरी है या कुछ सीरियस एफर्ट है? खानापुरी भी नहीं है वसीम, अगर आप इसको रियलिस्टिकली देखें तो खानापुरी भी नहीं हुई है। मतलब इसके ऊपर जिस और इसकी क्या वजह है, इस मुजरिमाना गफलत की वजह क्या है? मैं आ रहा हूं, चौधरी निसार साहब जो हैं हर एक कराची के इशू के ऊपर फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते थे। 9 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उनके कान पर जू नहीं रेंगी है। ये क्या हो रहा है, क्या कराची में करना चाहती है हुकूमत, क्या एमक्यूएम के साथ कोई अलायंस बनाने जा रही है? इतना पॉपुलर एंटी एमक्यूएम सेंटिमेंट है, उसके बावजूद इतनी खामोशी जो है, इसको आप क्रिमिनल निग्लेक्ट कहेंगे। लेट अस बी ऑनेस्ट, मेरा ख्याल ये है कि ये जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट भी अपनी जगह मुजरिम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मुजरिम है। दोनों किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई एक्शन दिखाई आपको देता है तो वो या रेंजर्स कर रही है या रेंजर्स के साथ मिलकर अब पुलिस ने करना शुरू किया है। वेयर इज द फेडरल गवर्नमेंट? हाई ट्रीजन, पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर वो तकरीरें चल रही हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या जबान इस्तेमाल की गई है, क्या अल्फाज चुने गए हैं, वो अगर आपने भी सुने हुए हैं वसीम, आप भी इस दुनिया के बहुत एक्टिव एंकर्स में से हो, हम सब ने सुने हैं, लेकिन वेयर इज द एक्शन? वो ठीक सटपटा रहे हैं ना। रजा हारून इरिटेटेड है इस वक्त, उनको समझ में नहीं आ रही है। वो हमसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई हुकूमत का बंदा जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे पास इसके लिए तो टाइम है कि हमजा अब्बासी ने ट्वीट के ऊपर क्या लिखा है, उसको तो पकड़ लेना है। पाकिस्तान के जिंदा होने के बारे में जो नारे लगे हैं, उसके बाद तो किसी जवाब की जरूरत नहीं रहती है, इसके बावजूद एक्शन नदारत है। हाँ ये बात तो ठीक है, और ये हमने कल के प्रोग्राम में बैठाया। जी रजा हारून साहब, मुझे कह लेने दें, पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई सलीम भाई, तमाम चीजें हुई, और इशू हम डिस्कस कर रहे हैं एमक्यूएम और पीएसपी। ये हर पाकिस्तानी का इशू है, इसमें सिर्फ पीएसपी बोलेगी? पूरा पाकिस्तान खड़ा हो चुका है, पूरा पाकिस्तान जवाब मांग रहा है। इसको खुदा के वास्ते एमक्यूएम का कौन लीडर बनेगा भाई? एमक्यूएम जाने, उनका इंटरनल मैटर है। पीएसपी कितने वोट लेगी भाई, उसको भी छोड़ें, इलेक्शन होंगे वोट ले लेंगे, नहीं लेंगे। और ये बात सही है आपकी रजा हारून साहब, एमक्यूएम पीएसपी नहीं है, इस इशू को सियासत के साथ में डालना तो एक बड़ी एक बेवकूफी होगी। इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर कि आपने वो प्रोग्राम देखे होंगे जो कि इस बयान पर हुए और इस बयान की मजम्मत पर हुए। आई एम श्योर आपने प्रोग्राम देखे होंगे जो सबने। भाई आपके दफ्तर पे हमला हो गया था एयरवाई पे, क्या किया आपने? क्या किया अब तक एयरवाई पे हमले के लिए? कोई मुजाहरा किया आपने? आप भी तो नहीं कर रहे हो। आप ही कह रहे थे कि अगर बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे तो पता लगेगा किसने करना है। हमने नहीं करना, हुकूमत ने करना है। आप ही कह रहे थे कि वो बच्चे हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे, पता लगेगा हुकूमत ने कार्रवाई करनी होती है। हमने क्या किया? बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे अपना। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही, सेहत रही तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।